الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين وعلى آله الطيبين الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہار دنیا چند روزہ ہے یہاں، نہ چل اکڑ اکڑ کر. بہار دنیا چند روزہ ہے یہاں، نہ چل اکڑ اکڑ کر. خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے بنا بنا کر. خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے بنا بنا کر. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا. 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. معزز سامعین کرام، حاضرین، بزرگان دین، جماعت المسلمین، امت بہترین، آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ موضوع عرض کروں گا جس کا نام ہے دنیا کی مذمت. دنیا کی مذمت. مذمت کہتے ہیں برائی کو، خرابی کو. آپ سب دعا کریں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت آیات بینات اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے خطبے کے اندر، اسی کے ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور حالات حاضرہ کے تحت ہمیں کچھ حق بات، صحیح بات، کام کی بات، نفع کی بات کہنے اور ہم سب کو اس کو خوب اچھی طرح سننے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں. دیکھیں، آپ سب کا دھیان میرے طرف رہے گا. آپ دھیان دیں گے کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے، اور ایک ایک بات کا آپ کو مطلب بھی سمجھ میں آئے گا. تو پھر جو ہے نا، جب سمجھ میں آئے گی تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی. اور جب ہم بات سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ جان لیں کہ یہ دنیا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر خطبے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، تلاوت کرنے کے شرف حاصل کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اور قرآن مقدس کے سورہ نساء کے اندر ایک آیت میں اللہ رب کریم فرماتے ہیں، اور سورۃ آل عمران کے ایک آیت کے حصے میں اللہ فرماتے ہیں
گویا کہ اسی مضمون کو اللہ نے مختلف جگہ میں مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا نہیں ہے کچھ بھی، یعنی دنیا کی کوئی بساط اور حیثیت نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر یہ کہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں، آرام گاہ نہیں، تفریح گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں، گھومنے اور پھرنے اور لہو و لعب کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس دنیا کو، جس کو اللہ رب العزت نے، میرے اللہ نے اس دنیا کو اینٹ اور گارے سے بنایا ہے، یہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے، اس دنیا کو بقا اور دوام بھی حاصل نہیں ہے۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے، زوال بھی اس کے اندر ہے، اس کے اندر فنا ہونے کی بھی صفت ہے، تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر فنائیت ہے، ختم ہونے کی صفت ہے، اس دنیا کو اللہ نے اینٹ اور گارے سے بنایا ہے۔ اس دنیا سے ہم دل تو لگاتے ہیں، اس دنیا کی محبت ہمارے دل میں تو ہے، اور اس دنیا کے لیے ہر وہ سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اس دنیا کے لیے ہم خاک بھی چھانتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ جس کو اللہ رب العزت نے آخرت کو، جس کو بقا بھی ہے، جس کو دوام بھی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت کو اللہ رب العزت نے سونے اور چاندی سے ملمع کیا ہے، مرصع کیا ہے، بنایا ہے، زینت بخشی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے ہمارے اندر اس کی فکر؟ بتائیں بھائی، فکر ہے نہیں۔ فکر ہوتی تو ذہن میں بات جب آ رہی ہے، ہم سمجھ بھی رہے ہیں، اور اگر واقعتاً ہمارے اندر اس کی فکر ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، امنگ ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، تو پھر ہم اس طرح اللہ سے، رسول اللہ سے، اللہ کے حکموں سے، حکم شریعت سے یوں ہم بغاوت نہیں کرتے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس دنیا کی حیثیت کو عیاں کرتے ہوئے، بتلاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے، مطلع کرتے ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بساط کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم المرتبت صحابی ہیں، عظیم الشان صحابی ہیں، اور صحابی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد میرا ایک ایسا صحابہ ہے، ایک میرا دوست ہے، ایک ساتھی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ اس موقع کی بات ہے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور دشمن جو ہے نا ان کے تعاقب میں ہے اور فراق میں ہے کہ دشمن
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हमराह, उनके साथी, उनके सहाबा, उन पर जान निछावर करने वाले सहाबा, अजल्ले खुलाफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हमराह हैं, साथ हैं, और उनको ये डर है कि कहीं